السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار۔ فانفجرت منه 12 عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم كل اناس مشربهم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا ذکر کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے بعد کہاں پہنچے تھے وہ لوگ، کسی جگہ پر، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ صحرائے سینا، ٹھیک ہے، صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے۔ اب وہاں پہ کیا تھی؟ چٹیل میدان تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا بھیجے؟ بادل، سایہ کے لیے بادل بھیجے تھے۔ اب وہاں پر پانی نہیں تھا، دوسرا مسئلہ اب کیا تھا؟ وہاں پہ پانی نہیں تھا۔ تو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، اب ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، موسیٰ خود سے بھی تو پانی پیدا نہیں کر سکتے تھے نا، ہے کسی کے پاس ٹھاٹھی کہ جہاں پانی نہ ہو تو خود سے پانی بنا دے، وہاں پہ لگا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کس سے رجوع کیا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اللہ کو کیا کہا؟ اے اللہ میری قوم کے لیے پانی نہیں ہے، پانی دے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ میدان کے، چٹیل میدان کے اندر پتھر پڑے ہوئے تھے، اس پتھر کے اندر، بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر پر تم اپنی لاٹھی مارو۔ کون سی لاٹھی؟ جو عصا کی صورت میں معجزہ تھی ان کے پاس، تھی تو لاٹھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ عصا معجزہ کے طور پر دے دی تھی۔ اب اس لاٹھی سے انہوں نے پہلے کیا کام لیا تھا؟ دریا میں ماری تھی، اور دریا کے 2 حصے ہو کر درمیان میں راستہ بن گیا تھا۔ اور جادوگر جب آئے تھے، جادوگروں کے زور بھی
اسی عصا کو پھینکا تھا تو سارے جادوگروں کا زور جو تھا، سارا جادو جو تھا، جو سانپ اور لاٹھیاں تھیں، وہ عصا اس کو نگل گیا تھا۔ تو اب تیسرا اس کام سے کیا لے رہے ہیں، اس عصا سے کیا کام لے رہے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی یعنی عصا مار، تو اس میں سے کیا نکلیں گے، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ لاٹھی کا جیسے ہی پتھر پر مارنا تھا تو اس میں سے کیا نکلے، 12 چشمے، ایک چشمہ بھی نہیں۔ دیکھے ہوئے نا آپ لوگوں نے چشمے نکلتے ہوئے، پہاڑوں کے اندر سے چشمے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، تو ایسے ہی پتھر میں سے چشمہ ایک نہیں بلکہ 12 چشمے نکل ہے۔ اب 12 چشمے نکلنے کا بھی ایک مقصد تھا، اللہ چاہتا تو ہمارے لیے یعنی کہ ایک چشمہ بھی نکال سکتا تھا، لیکن 12 چشمے کیوں نکالے، کیونکہ اس وقت وہاں کے لوگ جو تھے، موسیٰ کی قوم میں سے جو تھے، 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ اب سمجھ آ گئی، قبیلے سے مراد 12 خاندان تھے، 12 فیملیاں تھیں۔ جیسے آپ 1 2 3 4 5 12 بچے مل لیں تو 12 بچوں کے کتنے خاندان بن جائیں گے، 12 خاندان۔ اب ہر فیملی کا اپنا ہی چشمہ تھا کہ اسی سے وہ پانی پیے گی، ہر ایک نے اپنے چشمے کو پا لیا کہ یہ اس فیملی کا چشمہ، اس قبیلے کا چشمہ ہے، یہاں سے پانی پیئیں گے۔ تو بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، سے مراد یہی ہے کہ مخصوص کر دیا گیا کہ یہ چشمہ اس فیملی کے لیے ہے، یہ چشمہ اس فیملی کے لیے ہے، تو ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ اس نے پانی کہاں سے لینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا، کھاؤ، کیا کھاؤ، منو سلوا، منو سلوا اتر رہا تھا نا، کھاؤ واشربو اور پیو۔ اب پانی بھی مل گیا، کھانے کو بھی مل گیا، پینے کو پانی بھی مل گیا۔ اب چٹیل میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ بھی مل گیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، زمین میں فساد نہیں کرنا۔ فساد کیا ہوتا ہے، بگاڑ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، فساد کرنے والے نہ ہو جو۔ فساد کیا ہوتا ہے، اللہ کے دین کو نہ ماننا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، انکار کر دینا، فساد ہوتا ہے۔ جیسے امی آپ کو کوئی بات کرتی ہیں، اگر آپ مان لیتی ہیں تو گھر کا ماحول کیا رہے گا، اچھا رہے گا۔ اگر آپ امی کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، پھر آپ کہیں امی غلط ہے، امی غلط ہے یا آپ نے فساد مچوایا، آپ کی غلطی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو تم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کھاؤ بھی صحیح اور پیو بھی صحیح، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ تو وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ میں انہوں نے کیا کیا، اس بات کو بھول گئے۔ کس بات کو بھول گئے، کہ زمین میں فساد نہیں کرنا، اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یہ نصیحت ہی ہے نا، آپ کی امی بھی کہتی ہے روزہ ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مجھے غصہ نہیں دلوانا، آج مجھے غصہ نہ دلوانا، کبھی روزہ نہ بھی ہو تب بھی کہتی ہے میری طبیعت خراب ہے، آج میرے ساتھ سے کوئی بات نہ کرنا جس سے مجھے غصہ آ جائے۔ تو آپ جب یہ کیا ہو جاتی ہے، نصیحت، یہ آپ کو کیا کی جا رہی ہے، نصیحت۔ تو اللہ نے انہیں نصیحت کیا کی تھی، زمین میں فساد نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، زمین میں فساد شروع کر دیا، اللہ کی بات نہ مان کر، اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہوئے زمین میں فساد شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے جو انہیں نصیحت کی تھی تو انہوں نے اس نصیحت کو نہ مانا، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگوں نے بات مان لی، چند لوگوں نے بات نہ مانی۔ جن لوگوں نے بات مان لی، اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا، اپنے عذاب سے انہیں بچا لیا، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے ان کو عذاب سے کیا کیا، سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا، کیا ظلم کیا، اللہ کے حکم کو نہ مان کر ظلم کرنا۔ کس پر ظلم کرنا ہے، اللہ پر ہی اپنے آپ پر، اپنے آپ پر۔ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نقصان کس کا ہوا، میرا ہوا نا، کہ اللہ کی بات نہیں مانی، نقصان تو میرا ہے۔ امی کی بات نہیں مانی، نقصان تو میرا ہے، امی کا تو کچھ نہیں گیا۔ ہاں امی یہ دیکھیں گی کہ اس نے میری بات نہیں مانی، لیکن نقصان تو میرا ہوا نا، کیونکہ امی زیادہ بہتر جانتی ہیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ امی کی اتنی زیادہ عمر گزر جاتی ہے تو امی تجربات سے سیکھی بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ بتا رہی تھی آپ کے لیے یہ غلط ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ آپ کے لیے غلط ہے۔ اللہ رب العزت بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا غلط ہے۔ جب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ غلط ہے، پھر ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہم اپنے ہی لیے ظلم کر رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے لیے ظلم ہے نا، کسی اور کے لیے تو ظلم نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے کو جنت کی کنجی مل جائے گی، نماز نہ پڑھنے والے کو جنت کی کنجی نہیں ملے گی۔ ظلم کس نے کیا، اپنے آپ کے اوپر، میں نے خود ہی کیا۔
تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اللہ نے ان کو اس ظلم کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی بات کو مانتے نہیں تھے. تو یہ بات ہے کہ مفسدین، زمین میں فساد نہیں کرنا، تو فساد کیا تو کیا ہوا؟ سخت عذاب. اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، فساد کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اللہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ایک کو اچھا دے رہا دوسرے کو اچھا نہیں دے رہا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی میرے ساتھ نہیں بنتی یا اللہ میرے اچھا نہیں سمجھتا. اللہ کہتا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں سب برابر ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. مطالبے کے اوپر مطالبے ہوتے ہیں. آپ کی ایک خواہش پوری ہو جائے اگلی خواہش آ جاتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. انسان کی ایک چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسے یاد آتا ہے اب یہ بھی بات ہونی چاہیے، آج یہ بن گیا تو کل یہ ہونا چاہیے، آج افطاری میں یہ چیز تھی تو کل افطاری میں یہ ہو. یعنی انسان کی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، انسان ختم ہوتا ہے تبھی اس کی خواہشیں ختم ہوتی ہیں. تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، ایک بات پوری کروا لیتے تو دوسرا مطالبہ رکھ لیتے تھے. ابھی کیا مطالبہ پیچھے کیا؟ کھانے کو من و سلوہ اترا، وہ بھی مل گیا. پھر بادل کے لیے سایہ مانگا تو بادل مل گیا. پھر پانی مانگا ہے، پانی بھی مل گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. کون سا کھانا آ رہا تھا؟ من و سلوہ. ایک جیسا کھانا، ہم ایک جیسا کھانا اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے. یعنی روزانہ ایک ہی جیسی چیزیں تھیں تو اس کو کھا کھا کر وہ کیا ہو گئے تھے؟ تھک گئے تھے. حالانکہ آپ کو بڑے پسند ہے چاول، لیکن روزانہ مل جائے تو پھر بندہ آخر تھک ہی جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک چیز کھا کھا کے بندہ تھک جاتا ہے. تو وہ بھی کیا کیا بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمیں کھانے کو وہ ساری چیزیں دے جو زمین سے نکلتی ہیں یا جو اس میدان میں آنے سے پہلے ہم کھایا کرتے تھے. صحرائے سینا میں آنے سے پہلے فرعون کے ساتھ جہاں رہتے تھے، سمندر سے پہلے، سمندر کو پار کرنے سے پہلے جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں وہ ساری چیزیں تھیں. تو انہوں نے دوبارہ انہی چیزوں کا سوال کر دیا کہ ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین میں اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے. یعنی کھیتیوں میں سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ ہمارے لیے دوبارہ اگائی جائیں تو ہم روز ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے. تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا کہا؟ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہتر ہے. اس میں فائدے تھے دو. ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ کیا تھا؟ پکانا نہیں پڑتا تھا، کمانا نہیں پڑتا تھا، بیٹھے بٹھائے کھانا مل جاتا تھا. یعنی کیا کرنا یہ نہیں ہے کہ اب اس کو پہلے پیسے اکٹھے کریں گے، کمائیں گے، پھر جا کے خریدیں گے، پھر پکائیں گے، پکانے کے مراحل سے گزرے گا، پھر جا کر کھانا تیار ہوگا. یہ ان کو فائدہ تھا کہ اس طرح کی کوئی ٹینشن انہیں نہیں تھی. گھروں میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، ٹائم ہوا من و سلوہ کھانے کو مل جایا کرتا تھا. لیکن وہ ایک کھانے پر اگ گئے تھے، بہت زیادہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو اب انہوں نے اپنا فائدہ سوچا کہ مختلف ڈشیں ہوں گی، مختلف کھانے ہوں گے. تو اس میں اب ان کے لیے نقصان کیا تھا کہ جب وہ کھیتی باڑی میں سے چیزیں مانگ رہے ہیں تو کون کاشت کرے گا؟ خود ہی کاشت کرنے پڑیں گے، خود محنت کرنی پڑے گی، ہل چلانے پڑیں گے، محنت کر کے اس میں سے نکالنا پڑے گا، پھر اس کو پیسنا پڑے گا، پھر جا کر وہ پکانے کے مراحل میں آئے گا، پھر پکے گا، پھر کھایا جائے گا. یعنی اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز کیا ہے تمہارے لیے کم تر ہے. جب تمہیں مراحل سے گزرتا ہے، تھکاوٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بیٹھے بٹھائے چیز مل جائے آپ یہ کہیں گے نا ہمیں نہ پکانی پڑے، پکی پکائی آگے آ جائے. امی کہتی ہے روزے کے ساتھ یہ کام کر لو. امی روزہ لگا ہوا ہے آپ خود ہی بنا لیں، بنی ہوئی چیز آ جاتی ہے وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے، اوپر سے باتیں بھی ساتھ کرتے ہیں ہم. تو اب اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے جو تمہیں مل رہی تھی بنسبت اس چیز کے جو تم خود مانگ رہے ہو. کیا تمہارے لیے کم تر ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے تمہارے لیے کم تر ہے، وہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر تھی جو تمہیں مل رہی تھی. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اتر جاؤ تم کسی شہر میں تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے.
کہ نہیں یہاں پر تو چٹیل میدان ہے، یہاں تو نہیں ہو سکتا، ایسے کرو تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر میں جانے کے بعد تم نے جو مانگا ہے تمہیں اس شہر میں وہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ منو سلوا کو روزانہ کھانے کو جو انہیں ملتا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے نا نام، چلو ایک ہوتا اس میں چینج ہو جاتا ہے، جیسے چاول ہے لیکن اس کی مختلف قسم میں بن سکتی ہیں نا، لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، ایک ہی جیسا کھانا ہوتا تھا۔ پرندوں کا گوشت ہوتا تھا اور صحرا کی فطری خوردی چیزیں ہوتی تھی۔ پرندوں کا کھانے کو کیا کہتے تھے؟ سلوا، اور صحرا میں جو خرد سے چیزیں اگاتی تھی وہ کیا تھی؟ من تھی۔ تو یہی چیزیں تھیں جو انسان کی صحت کے لیے بہترین غذا تھی، انسانی صحت کے لیے بہترین تھی۔ پھر انہیں آزادی اور فراغت بھی حاصل تھی، جب مرضی ہے جو مرضی ہے کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس سے یعنی فراغت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس فراغت میں علم حاصل کر سکتے تھے۔ فراغت ہی فراغت تھی نا، پکانا نہیں پڑا، کمانا نہیں پڑا، محنت نہیں کرنی پڑی، تو اس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور اللہ کے حکم سے کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی تیاری کو کر سکتے تھے، یعنی جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہ کھیتی باڑیاں، یہ غلامیاں، یہ کس کے لیے رکھی ہیں؟ غلاموں کے لیے رکھی ہیں، حاکم کے لیے نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کافی زمین کے اوپر مالک ہوں، میری اتنی زمینیں ہیں، کیا میں وہاں زمینوں میں جا کر خود کاشت کروں گی یا میں مزرعہ رکھوں گی؟ مزارے رکھوں گی نا، وہاں پہ کام کرنے والے مزدور رکھوں گی، غلام رکھوں گی کہ وہ کھیتیاں باڑیاں کرے کہ مجھے کما کے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم کم تر چیز مانگ رہے ہو، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ جو کھیتی باڑی کرنا ہے تم تو حاکم بنائے گئے ہو، تم تو امیر بنائے گئے ہو، یہ کام غلاموں کا ہے، غلام کریں گے، لیکن تم کم تر چیز کا مانگ رہے ہو تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اب تم نے مانگی جو ہیں تو تمہیں سو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہونا فاتحہ قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں، جو فاتحہ ہو جاتی ہے نا، جہاد میں فتح پا لیتی ہیں، جگہ زمینیں ان کو مل جاتی ہیں۔ پہلے ایسے نہیں تھا کہ زمینیں خریدنی پڑتی تھی، پہلے کیا ہوتا تھا؟ لڑائی ہوتی تھی، لڑائی ہونے کے بعد شہر جس کے جو جیت جاتا تھا شہر سارا اسی کے پاس آ جاتا تھا، پورے شہر کی حکومت اسی کے پاس ہوتی تھی۔ اب وہ جو جیت گیا تو وہ تو حاکم ہے، اب وہ خود تو نہیں کھیتی باڑی کرے گا، جو ہار گئے ہیں وہی آ کر غلام لگا کرتے تھے اور محنت کر کے ان کو کھیتی باڑیاں بنا کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کام تمہارا تو نہیں تھا، لیکن تم نے اس کام کو چن لیا، یعنی اپنے لیے نوکری چن لی، ملازمت چن لی، جبکہ اللہ تم سے کیا لینا چاہتا تھا؟ علم حاصل تمہیں کروانا چاہتا تھا، دین کے اوپر چلانا چاہتا تھا، جہاد کے میدانوں میں نکالنا چاہتا تھا۔ جب ان چیزوں میں لگے تو پھر یہ ساری چیزیں نکل گئی۔ اب دیکھیں دکانوں پہ مرد بیٹھے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھار چلے گئے، ہر روز تو نہیں جاتے نا، دکانیں بند ہوتی ہیں، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں نماز کے ٹائم پہ، کسی کی دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ نماز کا وقفہ ہے، کسی کی، کوئی 50 دکانیں، 20 دکانیں، 30 دکانوں کے بعد ایک جگہ پر لکھا ہوگا نماز کے لیے وقفہ ہے، وہ بند ہوگی شاپ، ورنہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ساری دکانیں، ساری مارکیٹ بند ہو جائے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں فراغت میں اللہ دین کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا، تم نے اپنے آپ کو خود مصروف کر کے دین سے اپنے آپ کو دور کر دیا، ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ آگے اللہ یہی لفظ کہہ رہا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یعنی پتہ چلا دنیاوی کاروباروں میں، دنیاوی کاموں میں، اپنے کھانے پینے، اپنے پیٹ پوجا کے لیے اپنے آپ پہ پڑ جانا کیا ہے؟ ذلت اور محتاجی ہے۔ اللہ ایسے بھی یہ چیزیں دے رہا ہے، ایسے دے رہا تھا نا، لیکن نہیں لی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اقتدار بھی دے رہا تھا، اللہ زمینوں کا مالک بھی بنا رہا تھا، جہاد کے ذریعے کھانے کو من و سلوا بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر کے اپنے لیے وہ مانگا جو ان کے لیے کیا بن گئی؟ ذلت اور محتاجی۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، محتاج ہو کے بیٹھے ہیں نا، پیسہ ہوگا تو کھائیں گے۔ آج بڑا دل کر رہا ہے فلاں چیز کھائیں، لیکن گھر میں اسباب پیدا نہیں ہو رہے، پیسہ نہیں ہے تو وہ نہیں کھا سکتے۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ محتاجی ہے نا یہ، ہم کہتے ہیں محتاج ہو گئے، پیسے کے محتاج ہو گئے، پیسہ ہے تو کچھ کر پائیں گے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اور ذلت کیا ہے ہمارے اوپر؟ کہ ہمیں خود کاروباروں میں بیٹھ کر ٹائم لگانا پڑتا ہے، ہمیں کمانا پڑتا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، عورتوں کو پکانا پڑتا ہے، پکانے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دیکھیں، امیر گھروں میں عورتیں خود نہیں پکاتی، ملازم رکھے ہوتے ہیں نا انہوں نے۔ امیر گھروں میں مرد حضرات بھی خود شاپ کے اوپر بہت تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں یا کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، باقی سارے ملازم رکھے ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ اصل اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا کاؤنٹر ہے،
تم ہو ہی کونٹر کے لائق، تم حاکم قوم ہو، تم فاتحہ قوم ہو، مفتو قوم نہیں ہو، تم غلام نہیں بننا تم نے۔ ہم کس کے غلام بن چکے ہیں آج؟ کافروں کے غلام بن چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو ہم کافروں کے غلام بن گئے۔ اللہ کے دین کو تھامے رکھتے تو اللہ ہمیں کافروں کے اوپر حاکم بنا دیتے۔ آج کافروں کی چلتی ہے، امریکہ کو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں سے حکم چلے گا اور یہاں تک نافذ ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، ہمارے اوپر وہ کیوں حکم کریں؟ اب دیکھ لیں کل سے کیا حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ رات کو اچانک بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے، صبح اٹھے ہیں تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امریکہ سے آرڈر آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر حاکم بن کے بیٹھ گیا، ہمیں غلام بنا لیا، اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے حاکم بننا تھا، غلام تم نے کافر کو اپنا بنانا تھا۔ اور یہ کب ہونا ہے؟ جب ہم دین کو تھام لیں گے، دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، علم کو حاصل کریں گے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، عورتوں کو کہتے ہیں نا جب آئیں دین حاصل کریں، کیا کہتی ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گھروں میں کپڑے دھونے ہیں، کچن کے کام کرنے ہیں، سارا دن گھرداری کرنے کے بعد ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے تم نے کم تر چیز لے کر اپنے لیے نقصان کیا اور اپنے آپ کو دین کے لیے بھی ٹائم نہ نکال پائے۔ یہ پھر ہمارے لیے ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ یہی بات ہے نا، اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، یہاں دنیا میں بھیجا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ ہم کھانے میں، پیٹ پوجا میں، گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے ہم اللہ کے دین کو سیکھنا ہی بھول گئے۔ جب سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کون سا حکم دے رہا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ نے کس چیز سے منع کیا رکنا ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے رکیں گے؟ تو علم کیا لیں گے؟ جب ٹائم ہوگا۔ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اور ٹائم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اوپر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے۔ اب یہاں پہ مزید یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس کھیتی باڑیوں میں تم مشغول ہو کر، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذلت اور مسکینیت۔ کھیتی باڑی میں مشغولیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذلت اور مسکینیت۔ کاروباروں میں، دنیاوی پیٹ پوجا میں مصروف ہونے کے بعد ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ذلت اور مسکینیت۔ کافر جب صحابہ کو مسجد میں دیکھتے تھے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے غش کھا کر گر جایا کرتے تھے۔ کیا تھی؟ نقاہت تھی، کمزوری تھی، کتنے دنوں تک کھانا کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایسے ہی تھا نا۔ تو لاغر تھے، کمزور تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے۔ ہمارے روزے میں ہم کہتے ہیں ہم بہت تھک گئے، اب ہم سے کچھ پڑا نہیں جا رہا جیسے، تو وہ تو روزانہ ہی سمجھ لیں ان کو تو کھانے کو کیا ملتا تھا؟ کھجور مل جاتی تھی یا پانی مل جاتا تھا روزانہ، اور چیزیں تو بہت مشکل سے ملتی تھی، کتنے دنوں کے بعد جا کر جو کی روٹی کی شکل دیکھا کرتے تھے۔ ستو بھی کبھی کبھی مل جاتا تھا جو وہ پی لیا کرتے تھے، ادروائز انہیں کیا ملتا تھا؟ کھجور اور پانی، اسی کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے۔ اب ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ لاغر اور کمزور، جیسے ہماری شام کے وقت نڈھالی کی حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کافر مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو دیکھو، جب دیکھو مسجدوں میں بیٹھے ہیں تو یہی حالت ہوگی، نکلے کاروباروں میں، نکلے کمانے کے لیے نکلے تاکہ اپنے پیٹ پوجا کر لے۔ تو اللہ رب العزت انہیں اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ عبادت، اللہ کی رضامندی میں۔ دیکھیں جب مر جائیں گے کھایا پیا ہوا کام آئے گا یا عبادت کام آئے گی؟ قبر میں گئی ہوئی ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، میرے لیے جہنم لکھ دی گئی، کیوں لکھ گئی؟ کیونکہ میرے پاس عبادت کی کمی تھی، کھایا پیا تو میں نے بہت زیادہ تھا، اللہ کی ہر نعمت اٹھائی تھی، لیکن عبادت نہیں تھی میرے پاس۔ اگر جنت میں مجھے قبر میں مجھے جنت کا محل مل جاتا ہے تو کیا تھا؟ کھایا پیا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، کھانا پینا جو تھا وہی الحمدللہ کر لیتی تھی، لیکن اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا تھا، تو اسی کی وجہ سے مجھے جنت کا محل مل گئے۔ اب قبر میں بھی انسان کے جانے کے بعد قبر کو جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ بنا دیا جاتا ہے یا جنت کے محلوں میں سے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں اپنی قبر کو کیا بناتی ہوں۔ جنت کا محل بنانا چاہوں گی تو پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ اللہ کے دین کی، اللہ کی عبادت کی۔ اپنا ٹائم زیادہ کہاں صرف کروں گی؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کو سیکھنے میں، سمجھنے میں۔ فائدہ میرا ہے نا کہ قبر میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ نہ وہاں امی ہوں گی، نہ وہاں ابو ہوں گے، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ کوئی اور ہوگا۔ میرے لیے میری عبادت ہی مجھے جنت کا محل بنا دیتی، تو میں اس کی فکر کروں کہ قبر میرے لیے جنت کا محل بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے
سیدنا ابو امامہ بہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کھیتی باڑی یا ہل کا کوئی اوزار ہے نا، اوزار ہے نا، ہوتے ہیں نا وہ کھودنے کے لیے، مٹی کھودنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، کھیتی باڑی کے لیے، ہل چلانے کے لیے جو بھی اوزار استعمال ہوتے ہیں، یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بریکٹ میں لکھ دے، کون سی چیزیں؟ کھیتی باڑی اور ہل کے اوزار۔ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ لکھ لیا؟ اب دیکھیں اس بات کو سمجھیں، حدیث اتنی سی ہے، حالانکہ دیکھیں اب ظاہرہ زندہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کمانا بھی تو ضروری ہے، ہم کہیں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ، یہ تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، کتنے ماہ کے تھے پتہ ہے کسی کو کہ ہمارا رزق لکھ دیا گیا تھا؟ 4 ماہ کے تھے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے نا تو اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، عمر لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، ماں باپ کے گھر ہے تو کیا کھائے گی، بھائی کیا کھلائے گا، خاوند کے گھر میں جائے گی تو کیا کھائے گی، مرنے تک اس نے کتنے لقمے کھانے ہیں، کیا کیا چیز کھانی ہے، سب کچھ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں بھی بچہ تھا لکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ رزق تو دے گا، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ نے دینا ہے، لیکن اب اس حدیث سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جو حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے، کہ اپنی دین کی فکر ہی نہ کرے، اپنے فرائض کی فکر ہی نہ کرے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا حد سے زیادہ کیسے مشغول ہوتے ہیں کاروبار میں، صرف کھیتی باڑی میں نہیں، اس سے سارے کاروبار لے لیں، کیسے مشغول ہوتے ہیں حد سے زیادہ، ذرا بتائیں، میں نے بھی بتایا۔ کھانے وہ تو ہو گیا نا، کاروبار کر رہی اس لیے کھانے پینے میں، اب کاروبار میں اس قدر مشغول کیسے ہو گئے ہیں؟ نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، پوچھو نا، کہتے ہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جو حد سے زیادہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائے، کاروبار کرنا ضرور ہے لیکن ایک حدود میں، کہ اللہ کی حدود کی پاسداری ہونی چاہیے، نماز کے وقت میں نماز لازم ادا کرنی چاہیے، اور ادروائز کوئی اور نیکی کا کام ہے وہ بھی ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ بھی کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھ لیں، آج کل تراویح فرض نہیں ہے بلا شک، لیکن ایک عبادت تو ہے نا، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے لیکن ایک عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ادھر تراویح ہو رہی تھی، ادھر پھر مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں نا، اب بلا شک ہم کہیں گے یہ نفل عبادت ہے، ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن اپنے آپ کو اس قدر مشغول کیا کرنا کہ اللہ رزق ہم نے کوئی کمانا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ اگر میں وہ ٹائم اللہ کو دیتی ہوں تو نیکسٹ میں اگر آ کے کھولتی ہوں دکان، ہو سکتا ہے کہ ویسے ایک گاہک ہے اور میرا اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں مجھے اتنا زیادہ کمانے کا موقع دے دے۔ گاہک تو اللہ بھیجتا ہے نا، آپ تو نہیں لے آتے گا۔ اللہ نے جو آپ کو آج کا رزق دینا ہے نا، آج مثال کے طور پر آپ کی شاپ پہ، مردوں کی شاپ پہ 10 گاہکوں نے آنا ہے، ایک لمٹ بتا رہی ہوں، اللہ نے بھیجنے ہیں نا، اب اللہ بھیجتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو ایک ہی ٹائم میں 10 گاہکوں کو بھیج دیں اور آپ باقی ٹائم فارغ بھیجیں۔ اور اگر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہوتے، اپنے آپ کو دنیاوی کاروبار میں مشغول کر دیتے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، تو ہو سکتا ہے ایک صبح کو آئے، ایک دوپہر کو آئے، ایک شام میں آئے، ایک رات ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، گاہک ہی نہیں آ رہا، گاہک اتنے ہی آنے جتنے آج آپ کے نصیب میں لکھے، لیکن آپ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ آپ کو عبادت میں مشغول کروانے کی وجہ سے، آپ کو ذوق ہے نا عبادت کرنے کا، تو آپ کی عبادت کے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک ہی وقت میں بھیج کے آپ کو فارغ کر دیتا ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، اس حدیث میں، کہ جو حد سے زیادہ اپنے گھروں میں ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، کاروباری دنیا میں، پیٹ پوجا میں، اور اپنے دینی فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی جتنا کما لے گھر میں پورا نہیں ہونا، جتنا بھی کما لے، کیوں؟ کیونکہ عبادت نہیں کر رہا، دینی فرائض میں کوتاہی ہے، تو پھر ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب ذلت اور مسکینت کے بعد آگے دیکھیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے،
یعنی جب ذلت اور مسکینت ان پر مسلط کر دی گئی تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ غصہ. غضب کس کو کہا جاتا ہے؟ پیچھے پڑھا نا، مغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جن پر تیرا غصہ ہوا ان میں شامل نہ کر. غضب، غصہ، مغضوب یہ سارے ایک ہی لفظ ہے. تو غصہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ غصے کے ساتھ لوٹے، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ٹائم لگائے اور اللہ کے دین کو بھول جائے. اللہ کو یہ چیز پسند ہے. اب دیکھیں، آپ مجھے ٹائم نہیں دیں، ایک بات کر رہی ہوں، میں آپ کی والدہ ہوں، آپ میرے بچے ہیں، آپ مجھے ٹائم نہ دیں تو مجھے کیا ہوگا؟ موبائل کو ٹائم دے دے سارا، مجھے کیا آئے گا؟ سارا دن موبائل پہ لگی ہے، میرا کوئی کام نہیں کر دیتی، غصہ آئے گا نا مجھے. اللہ کے دین کی فرائض سے منہ موڑا کس لیے؟ کہ کاروبار میں اپنے آپ کو لگا دیا، دینی فرائض سے کوتاہی کر لی تو وہ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ لوٹے. اور جس پر اللہ کا غصہ ہو جائے، امی کا غصہ ہے، آپ کو کوئی چیز دیں گی کھانے کو؟ نہیں دیں گی نا، غصے میں بیٹھی ہے. کچھ بھی آپ جا کے مانگے، آپ کہیں مجھے بھوک لگی ہے، امی کو تو غصہ ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. حالانکہ امی آپ کو ہر چیز دیتی ہیں لیکن غصے میں آپ کو نہیں دیں گی. اللہ کا جب غصہ آ جائے تو اللہ کہاں رزق دے گا پھر آپ کو؟ اللہ کا غصہ کیا ہے؟ کہ اس نے دینی کام کے لیے ٹائم نہیں نکالا. اب ایک عورت ہے گھر میں سارا دن مصروف ہے، کبھی کچن میں کھانا پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کبھی کپڑے استری کر رہی ہے، کبھی بچوں کو دیکھ رہی ہے، اب وہ نماز سے غافل ہے. اس کے اوپر کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ غصہ. دینی فرائض کے لیے اس نے ٹائم نہیں نکالا نا، دینی کاموں کے لیے اس عورت نے ٹائم نہیں نکالا، اپنے دنیاوی کاموں کو ترجیح دی. یا پھر اس کو دنیا اتنی پیاری لگی کہ اس نے جاب شروع کر دی کہ پیسہ آئے گا کچھ. اب جاب کر کے آتی ہے، تھکی ہوئی آتی ہے، اب میرے سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. دینی فرائض سے اس نے منہ موڑا. اب اس کے اوپر اللہ کا کیا آیا؟ غصہ. اب وہ چاہے پیسے آ بھی رہے ہیں تو اس پیسے میں اس کے لیے کوئی برکت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جتنی محنت کر لے، جتنا پیسہ کما لے، اس میں نہ اس کے لیے کوئی برکت ہے نہ اس میں اس کے لیے فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا غصہ. اللہ کے غصے کے مستحق نہیں بننا. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کر دیتے تھے. یعنی بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کر دیا. نعوذ باللہ. نبی آتے تھے جو سمجھانے کے لیے، جیسے ہمارے نبی ہمارے پر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دل مانے گا اللہ نہ کرے ہم ایسا کام کریں، اپنے نبی کو قتل کر دیں؟ لیکن بنی اسرائیلیوں نے بغیر کسی وجہ کے اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے. آپ نے سنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی تھی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی شکل میں ایک اور بندے کو بنا دیا اور عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مار ڈالا. عیسیٰ بھی تو نبی تھے. اب عیسیٰ کو مارنے کے لیے نبی کو کیسے مار رہے تھے؟ دیکھیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بنی اسرائیلوں نے نمبر 1 کام کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات کا ساتھ کفر کیا. انکار کرنا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. جب وہ نہیں انکاری ہو گیا نا، پھر اللہ کی بات کو نہ ماننا، انکار کرنا ہے. تو پہلا کام یہ کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے. تو یعنی اللہ آگے کہہ رہا ہے ذالک بما عصوا کانوا یعتدون. یہ اس وجہ سے بھی تھے کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، گزر جاتے تھے. حدیں تھی نا، حد سے گزرنے کی مثال میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں. آپ کا گھر ہے، زمین پڑی ہوئی ہے، آپ اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں. آپ کی زمین کے ساتھ والی زمین بھی خالی پڑی ہے ابھی. اب آپ جب اپنی زمین کی دیوار بنانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی آپ کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے جو آپ کی زمین ہے. آپ اپنی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے ساتھ والی کی زمین کے اوپر تھوڑا سا دیوار کو لے جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی حد سے نکل گئے نا، اپنی زمین سے اس کی زمین میں چلے گئے. اب جب اس کو پتہ چلے گا آپ نے پورا گھر بنا لیا، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ آیا اس کو پتہ چلا، جب اس نے اپنا گھر بنانے لگا تو اسے پتہ چلا میری تو تھوڑی سی زمین ان کی دیوار میں چلی گئی ہے، وہ کیا آپ کو بخش دے گا؟ آپ نے حد سے آگے بڑھے ہیں نا. اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اب حد سے آگے نہیں بڑھنا. مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکھتے ہیں فرض. آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے عبادت کرنے کو، نماز پڑھنے کو، آپ 3 کی بجائے 4 پڑھ لیں، کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ کیا ہوگا؟ حد سے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں، روزے رکھ لیں.
مسلسل روزے رکھتے جائیں ابھی رمضان نہیں ہے، رمضان کے علاوہ رکھ رہے ہیں، بھائی آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ساری زندگی اب اپنے آپ کو روزے کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو میں نے عمل کیا وہی تم نے کرنا ہے، اگر میرے عمل سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی تو آپ حد سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے، تو وہ ہے حد سے آگے بڑھنا، اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے آگے بڑھنا، حد سے بڑھ جانا۔ اللہ جو کہتا تھا، کوئی ایکسپلین کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے نے ایک کام کا حکم دیا تھا، انہوں نے اس کی نافرمانی کر کے حد سے آگے کیسے بڑھے، اور انہوں نے کیا مانگا تھا؟ میں نے مثال بھی دے دی، تھوڑے سے اشارہ بھی دے دیا، انہوں نے کیا مانگا؟ حتتن اللہ نے کہا تھا، اور انہوں نے کیا مانگا؟ حبتن فی شعرہ۔ دیکھیں یہ تھی حد سے آگے بڑھنا۔ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جائیں، اور انہوں نے سرینوں کے بل گئے تھے، یعنی اس طرح وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ اللہ کے حکموں میں حد سے آگے بڑھ جانا، اللہ نے کوئی بات کی ہے وہ پورا نہ کرنا بلکہ اپنی مرضی سے اور کر دینا، یہ تھا حد سے آگے بڑھنا۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب ایک دو حدیثیں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے بات کو مکمل کرتے ہیں اپنی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، تکبر یہ ہے کہ ہٹ ڈرمی کی بنا پر دھرمی کی بنا پر حق بات کو نہ مانا جائے، اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ حق دھرمی کی بنا پر حق بات کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس کی ایکسپلین دیکھتے ہیں۔ حق دھرمی کیا ہے؟ ضد، ٹھیک ہے۔ اب تکبر یہ ہے، تکبر سے مراد پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا بھی تکبر کرنا ہے۔ ایک بات اللہ کی ہے اور ایک بات آپ کی ہے، آپ اپنی بات کو مان رہے ہیں، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایک اللہ کی بات تھی، ایک اس کی بات تھی، اس نے کیا کیا؟ اپنی بات مانی تھی نا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا کیونکہ اس کی اپنی بات تھی، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اپنی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو چھوڑ دینا، یہی تکبر ہے۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ ضد میں آ کر حق بات کو نہ مانا جائے۔ ضد آ گئی تھی نا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، حق بات کو نہ مانا، حق بات تھی، اور پھر اس نے کس کو حقیر سمجھا؟ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ لوگوں کو حقیر سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اس نے حقیر سمجھا۔ آپ لوگوں کو حقیر سمجھ کے ضد کی بنا پر غلط اللہ کی بات کو ٹال دیں تو اصل تکبر ہی یہی ہے، اللہ کی آیات کا انکار ہی یہی ہے۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا۔ اب نبی کسی کو بغیر حق کے تو قتل نہیں کرے گا نا، وجہ ہوگی نا کہ نبی نے اسے قتل کیا ہوگا۔ جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ دوسرا اس شخص کو جو ضلالت، ضاد سے آئے گا، جو ضلالت و گمراہی، ضلالت و گمراہی لفظ ہوتا ہے، ضلالت
وہ گمراہی کا امام ہو. اور تیسرا تصویریں بنانے والے کو. دیکھیں گناہ وہ ہے نا جو دل میں کھٹکا پیدا کر دے. اب اس حدیث کی ایکسپلین دیکھتے ہیں. یعنی نبی نے کسی کو قتل کیا تو حقیقتاً وہ قتل کا مستحق ہوگا، اس لیے اس کو بھی سخت عذاب ہوگا کہ اس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہوگا جس وجہ سے نبی نے اسے قتل کیا، یا جس نے نبی کو ہی قتل کر دیا اس کو بھی سخت عذاب ہوگا. دوسرا اس شخص کو جو گمراہ کرنے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے، سیدھی بات نہیں بتاتا، نماز نہ پڑھو، گناہ کے کام کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کے کام کرواتا ہے، اس کا امام بنا ہوا ہے، لوگوں کو بھی گناہ کروا رہا ہے، خود بھی گناہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بری چیز میں نے واٹس ایپ پہ ڈال دی، فیس بک پہ ڈال دی، یوٹیوب پہ ڈال دی، اور میرے دیکھا دیکھی اس بری چیز کو کئی لوگوں نے لگایا. اب میں نے ہٹا بھی دی، لیکن جنہوں نے لگایا ان کی وجہ سے تو مجھے گناہ ہوگا. وہ ضلالت تو گمراہی کا امام ہے، سب سے پہلے اسی نے وہ چیز لگائی نا گناہ کی، اور اس کو دیکھا دیکھی 10 لوگوں نے اور بھی لگا لی. ایک برہنہ تصویر لگا دے کوئی، اسے اچھی لگی اس نے لگا دی، ننگی تصویر یا ننگے منہ والی عورت کی تصویر لگا دے، پھر اس کو دیکھا دیکھی سب نے لگائی. اب وقت اس نے کیا کیا، گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو ایک چال چلی اور سارے گمراہ ہو گئے. تو اس کا امام ہے، اس کو بھی سخت عذاب ہوگا. اور تیسرا کس کو، جو تصویریں بناتا ہے. اب تصویریں بنانے میں پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جو ہاتھوں سے تصویریں بنائی جاتی ہیں مصور وہ ہے، پھر بعد میں انہوں نے کہا جو کیمرے سے تصویریں بنائی جاتی ہیں وہ ہے، بعد میں کہا کہ موبائل سے. اب دیکھیں فتنہ تو ہے نا، اگر آپ موبائل سے تصویر لیتے ہیں ایک حد تک علماء آپ کو اجازت دیتے ہیں لیں، لیکن فتنے کا باعث ہے تصویر. آپ تصویر اس میں بناتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک چپ ہوتی ہے جس چپ سے پورا ڈیٹا کافروں کے پاس جا رہا ہے. اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان کے پاس جاتا ہے. اور آپ وہ تصویر چاہے واٹس ایپ پہ نہ ڈالیں، فیس بک پہ نہ ڈالیں، آپ کے موبائل سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے بعض اوقات، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی آپ نے فیس بک کھولا، بائی چانس فیس بک کھولنے سے آپ کی گیلری میں کچھ تصویریں تھیں، وہ فوراً فیس بک کے اوپر چلی گئی. یعنی ہم اس کے اندر اتنا نہیں گئے، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کو استعمال کرنا اچھے معنی میں نہیں سیکھ پائے. ہم تو یوٹیوب چلانا سیکھا وہی سیکھ لیا، فیس بک چلانا سیکھا وہ سیکھ لیا، لیکن اس کے اندر بہت سے فنکشن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. انجانے میں بہت سے فنکشنوں میں بہت سی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو سیلفی بنانے کا جو ایک جنون لوگوں کو چڑھا ہوا ہے کہ کہیں بھی بیٹھے کھا رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں، بہنا ہوا ہے سیلفی بنا رہے ہیں، کہیں گئے ہیں وہاں سیلفی بنا رہے ہیں، دریا کے پاس کھڑے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں، کسی جگہ اچھا لباس پہن لیا تو سیلفی بنا رہے ہیں. یہ کام بھی غلط، یعنی ایک کام میں حد سے آگے بڑھ جائے. مجبوری میں آپ نے اگر تصویر بنائی وہ ایک الگ بات ہے، مجبوری تھی، پاسپورٹ کے اوپر لگانی تھی تصویر تب بنائی، آئی ڈی کارڈ پہ لگانی تھی مجبوری تھی وہ بنا لی، وہ تو ایک مجبوری ہے. چلے اب یہ موبائل میں اتنا تصویروں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے میں نے رکھا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ مجھے کوئی فائدہ ہے مجھے اسے؟ میں اس کو بار بار اٹھا کے دیکھ رہی ہوں، ٹائم بھی ضائع کر رہی ہوں، اپنی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں. یہ تکبر کی علامت نہیں ہے کہ اپنی تصویروں کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، میں یہاں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، میں جو ہے وہ تو ہے ہی تکبر. تو یعنی بلا شک علماء میں سے کچھ علماء فتویٰ دیتے ہیں، لیکن تقویٰ ہے تصویریں بجانے سے بچ جائے. یہ ہے ہی تو تصویر نا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس تصویروں سے مراد اللہ کا کیا ہے مقصد. تقویٰ ہے ان چیزوں سے بچ جائیں. علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ اس سے تصویر لے لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. گناہ وہ نہیں ہے جو مصور ہاتھ سے تصویر بنواتا ہے، یعنی جیسے گھروں میں لگی ہوتی ہیں فریمز میں لگا کے بازار سے بنوا کے، وہ ایک الگ، اس کے بارے میں زیادہ وہ کہتے ہیں. لیکن میرے نزدیک میں بات یہی کروں گی کہ تقویٰ ہے سب چیزوں سے بچ. آخری حدیث کرتے ہیں. یعنی یہ ابھی نہیں لکھے، ابھی تو ایکسپلین میں کر رہی ہوں. یہود قتل انبیاء میں بہت بے باک تھے، یعنی جو بات ہے نا قتل کر دیتے تھے انبیاء کو. کون لوگ کرتے تھے؟ یہودی. ٹھیک ہے، یہودی قتل کر لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو شہادت نصیب ہوئی تھی وہ بھی، اس میں بھی ہاتھ کن کا تھا؟ یہودیوں کا تھا. اب اس حدیث سے دیکھتے ہیں کیسے یہودیوں کا ہاتھ تھا. حدیث لکھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، جب مرض الموت
میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ مسلسل مجھے تکلیف دیتا رہا مسلسل مجھے تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ اب میری شاہ رگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے حتیٰ کہ اب میری شاہ رگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ خیبر کے میدان میں یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی تھی اور دعوت میں کھانا بنایا تھا اور بلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آ کر کھانا کھا لے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھانا کھانے چلے گئے، اس نے اس کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا۔ یہودیوں کی کوشش تھی، نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ قتل کرنا چاہتے تھے، تو زہر ملا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھایا، بعد میں انہیں بتا دیا گیا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، اور انہوں نے حلق میں حالانکہ انگلیاں ڈال کے نکالا بھی تھا، لیکن اس زہر کو جو اندر چلا گیا تھا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کے قریب بھی اسی زہر کی وجہ سے، یعنی وہ پھیلتا پھیلتا وہ شارک کے قریب آیا، شارک کٹنے کا وقت آ گیا، تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے شہادت کی موت نصیب۔ میدان میں تو نہیں ہوئی، جنگ کے میدان میں نہیں ہوئی، لیکن گھر میں ہوئی، کس کے ہاتھوں ہوئی؟ اسی یہودی عورت کے ہاتھوں۔ سبحانک اللہم و